کہانی کے اسٹارٹ میں ہمیں سیم نام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ اس ٹائم اپنے گھر پر چھوٹی بہن کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب سیم کا کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کی چھوٹی بہن آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اندر بیڈ کے نیچے کوئی نیچے سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میرے بیڈ کے نیچے سے کوئی عجیب اور غریب آواز آ رہی ہے۔ یہ سن کر سیم روم سے جا کر اس کے بیڈ کے نیچے سے چیک کرتی ہے، لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ سیم اسے کہتی ہے کہ دیکھو کچھ نہیں ہے تمہارے بیڈ کے نیچے، تو اس لیے آرام سے سو جاؤ۔ اس کے بعد وہ خود بھی سونے کے لیے جاتی ہے۔ رات کو سیم جب سو رہی ہوتی ہے تبھی ان کے ڈور پر کوئی لوک کرتا ہے، جس سے سیم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ جب دروازہ کھلتی ہے تو وہ پر ایک لیڈی ہوتی ہے جو ہیلپ مانگ رہی ہوتی ہے۔ وہ لیڈی کہتی ہے کہ میرے گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میرے فون کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے، کیا آپ کا فون سے ایک کال کر سکتی ہوں؟ تبھی سیم فوراً اسے جانے کے لیے کہتی ہے، کیونکہ وہاں پر اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اور اسے جانے کے لیے کہتی ہے۔ تبھی سیم کے چھوٹی سسٹر بھی باہر آ جاتی ہے، جو کہتی ہے کہ ابھی میں نے کسی کی آواز سنی ہے۔ تبھی سیم دیکھتی ہے کہ ایک آدمی ان کے گھر پر پیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ تبھی دیکھ کر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ اپنی بہن کو لے کر ایک روم میں چلی جاتی ہے۔ دراصل وہ لیڈی اور وہ آدمی جو کپل ہے، وہ لوگوں کو کڈنیپ کر کے مار دیتے ہیں اور ان کی لاشوں کو کاٹ کاٹ کر دفن کر دیتے ہیں۔ وہ ایک سیریل کلر ہوتے ہیں، اور جو سیریل کلر کا لیڈیز ہوتی ہے اس کے ہسبینڈ کا نام اس کا نام ڈینس ہوتا ہے۔ اس کا ہسبینڈ اس کے روم میں چلا جاتا ہے، ان دونوں بہنوں کو ڈھونڈتا ہے۔ تبھی اسے بیڈ کے نیچے اور ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن ڈینس کا ہسبینڈ ان لوگوں کو دیکھنے جاتا ہے، لیکن اسے پکڑ نہیں پاتا۔ پھر وہ بیڈ کے نیچے دیکھتا ہے، ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور سیم بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو وہ کل ایک گاڑی کے ڈور میں خود کو پاتی ہے، کیونکہ وہ کلر کپل انہیں کڈنیپ کر کے کہیں پر لے جا رہا تھا۔ سیم کو یہ وہاں پر ایک روڈ ملتا ہے، جس سے وہ اس گاڑی کے ڈور کو کھول لیتی ہے۔ سیم وہاں پر جس کی مدد سے وہ آزاد ہو جاتی ہے اور گاڑی کے ٹائر کو پنچر کر دیتی ہے، اور جیسے ہی پنچر کرتی ہے تو سیم کا ہسبینڈ جیسے ہی اس کو کھولتا ہے تو وہ سیم کے ہسبینڈ کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور اسے روڈ سے زخمی کر کے چلی جاتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ بھاگنے لگتی ہے اور ایک درخت کے پاس چھپ جاتی ہے، جس سے سیم آتی ہے تو وہ اس پہ روڈ پہ حملہ کر دیتی ہے، جس سے وہ سیم کے سر پر دے مارتی ہے اور سیم زخمی ہو جاتی ہے۔ سیم بھی اس کے پیٹ پر حملہ کر دیتی ہے، جس سے وہ بھی زخمی ہو جاتی ہے، اور وہ سیم وہاں سے پھر بھاگنے لگتی ہے۔ پاتے ہوئے سیم کا بہت زیادہ خون نکل رہا تھا، اور ڈینس کا ہسبینڈ کو دیکھ کر جو اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ بہت گھبرا جاتی ہے، وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ ڈینس کا ہسبینڈ اب اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن وہ اسے
نہیں پکڑ پاتا، تبھی ہی بھاگتے بھاگتے اچانک سے ایک گڈھے میں جا کر گر جاتی ہے، جس سے وہ اور بھی زیادہ زخمی ہو جاتی ہے۔ پھر کسی طرح نکل کر وہ روڈ پر باہر جاتی ہے۔ جیسے ہی روڈ کو دیکھتی ہے دوبارہ جہاں پر ٹینس کو مارا گیا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ وہیں پر ہی پہنچ گئی تھی جہاں پر ایک روڈ بھی لگا ہوتا ہے، جس کی اسے پتہ چلتا ہے کہ قریب سے ہی کوئی ہیلپ مل سکتی ہے۔ کے بعد سیم آگے بڑھتی ہے اور اسے ایک گھر دکھائی دیتا ہے۔ وہ دروازے پر لاک کرتی ہے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ اندر چلی جاتی ہے، تبھی یہ دیکھتی ہے کہ سیم گھر کے اندر چلی گئی ہے اور میڈیسن ڈھونڈ رہی ہے، لیکن تبھی ہی گھر کے ایک دروازے پر آپ سے ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن سیم اسے اگنور کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید وہ ہوا سے بنا ہوا ہوگا۔ اور جب سیم دیکھتی ہے کہ وہ فیملی کون ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی سیریل کلر ہے، ہسبینڈ۔ اور وہ جس سے وہ بھاگ رہی تھی، وہ انہیں گھر پر دیکھتی ہے تو بہت ڈر جاتی ہے اور اس سے جا کر واش روم میں چھپ جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں ہسبینڈ اور وائف اب کوئی بات کر رہے تھے۔ ان کے بات چیت پر ٹینس کے ہسبینڈ کو غصہ آتا ہے اور اس سے وہ ٹینس کو دھمکی دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تبھی ٹینس کے ایک جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، تبھی سیم کو اس نظر سب پیچھے سے اسٹور روم میں جا کر چھپ جاتی ہے، جہاں پر دیوار کے ایک ہول ہوتا ہے۔ اس کے مدد سے سیم سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن تبھی ہی وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے جو کہ ان لوگوں کا دوست تھا۔ سیم اسے اسٹور روم سے جاتے ہوئے دیکھتی ہے، اور جب پھر سیم سب سامان چیک کرتی ہے، جہاں پر اس بہت ساری لڑکیوں کا سامان آئی ڈیز ملتی ہیں، دیکھ کر سیم یہ بات تو سمجھ گئی تھی کہ اس کپل نے بہت ساری لڑکیوں کو مار دیا ہے، اس کی لاشوں کو دفن کر دیا ہے۔ سیم کو ایک سوکیس بھی ملتا ہے، جس کے وہ اپنی ہی انجری ٹھیک کرتی ہے۔ رات کو وہ تینوں بہت زیادہ شراب پی لیتے ہیں، اور جب انہیں ختم ہو جاتی ہے تو وہ ان کے فرینڈ شراب لینے کے لیے جاتا ہے، لیکن تبھی ہی اس کی نظر اس ہول پر پڑتی ہے اور سیم کو دیکھ لیتا ہے، جس کی سیم ڈر جاتی ہے۔ پھر اس کا فرینڈ انہیں کہتا ہے کہ میں نے اسٹور روم میں کچھ دیکھا ہے، لیکن ٹینس کا ہسبینڈ اس پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے اتنی شراب پی لی ہے، اس لیے نشے میں وہ باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے اس کا فرینڈ مزاح میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے سیکرٹ جانتا ہوں۔ تبھی ہی سن کر ٹینس کا ہسبینڈ کو شوق لگتا ہے، اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہم لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے مار دیتے ہیں اور اسٹور روم میں ان کی چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ ٹینس کا ہسبینڈ سے پوچھتا ہے کہ تم واش روم میں سگریٹ جانتے ہو میرے؟ تبھی اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ چھوڑو یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن ٹینس کا ہسبینڈ اس کے بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے سر پر اور مار دیتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے۔ تبھی ٹینس اس کی حرکت پر کافی ناراض ہوتی ہے، اور اندر سیم بھی اپنے آنکھوں سے سامنے یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی، لیکن تبھی ہی ٹینس کا ہسبینڈ ایک چینی سے اسے کاٹ دیتا ہے
اس کے فرینڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے گاڑی میں ڈال کے رکھ کر لے جاتا ہے۔ ابھی سیم اس کے اسٹور روم کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ لاک ہوتا ہے، لیکن تبھی ہی سیم کو وہاں پر موبائل ملتا ہے جس کی آواز سن دیتی ہے اور وہ اس کے لے کر پولیس کو کال کرتی ہے۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ تو بات ہوتی ہے لیکن وہاں پر اس سے کوئی ایڈریس نہیں پتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ اس وجہ سے فون کی بیٹری بھی آف ہو جاتی ہے، اور اب کیونکہ ٹینس کا ہسبینڈ تو باڈی کو دفنانے گیا تھا تو پیچھے سے ٹینس گھر پر اکیلی تھی، تو وہ تبھی سیم اپنے چھوٹی بہن کو دیکھتی ہے جو کہ ٹینس سے بھاگ کر چھپ رہی تھی۔ سیم اس کو دیکھ کر لیتی ہے اور چلاتی ہے کہ دروازہ کھول، لیکن کہتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اب پتا چل گیا ہے کہ دروازہ لوک تھا، اب ٹینس اس کی بہن کو پکڑ لیتی ہے اور ایک روڈ سے اسے جان سے مار دیتی ہے۔ سیم اپنی آنکھوں سے یہ سب اپنی چھوٹی بہن کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اسے پیچھے کے لیے، کیونکہ دور دل لوک تھا۔ تو اب ہی سیم پوری طرح ہمت ہار چکی تھی، وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تبھی ہی اچانک سے ایک ڈیمن پاؤں گھر میں آتا ہے اور جو ٹینس کو ڈراتا ہے، کوشش کرتا ہے ٹینس کو وہاں پر کچھ عجیب و غریب لگتا ہے، وہاں پر باہر جاتی ہے، کچھ کہتی ہے، لیکن تبھی وہ ڈیمن سے پاؤں کھینچ لیتا ہے اور اسے ہی اس کو اپنے وش میں کر لیتا ہے۔ تبھی ٹینس کا ہسبینڈ گھر پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وائف ایک جگہ پر کڑی ہوئی تھی، تبھی دیکھتا ہے کہ ٹینس سے پوچھتا ہے کیا کر رہی ہو، تو وہ جب ٹینس سے پوچھتا ہے تو ٹینس کو دیکھتا ہے تو ٹینس کی آنکھیں لال ہوتی ہیں اور وہ ہلکا سا مسکرا بھی رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ٹینس اپنے آپ کو چاقو سے مار دیتی ہے۔ یہ سن کر، یہ دیکھ کر وہ بالکل شوک ہو جاتا ہے، اور جو خیبی تبھی ہی ٹینس کا ہسبینڈ اسٹور روم کے کوئی غیبی آواز سنائی دیتی ہے، تبھی اسے وہ چیک کرنے کے لیے وہاں پر جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگتا ہے تو وہ غیبی پاؤں چلنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دروازے کو توڑ دیتا ہے، اور لیکن وہ جب اس کے کرنے کا جاتا ہے تو وہ غیبی پاؤں اٹھا کر نیچے پھینک دیتے ہیں، جس سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری روحیں ہوتی ہیں، اور روحیں لڑکیوں کی روحیں ہوتی ہیں جنہیں اس نے مار دیا تھا، اور اب وہ ساری روحیں اسے اپنا بدلہ لیں گی جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا۔ سیم کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ایک سول روح کو دیکھتی ہے، وہ روح کو دیکھتی ہے اور آنکھیں اس کی کھل جاتی ہے، سیم باہر آ جاتی ہے۔ تبھی وہ وہاں پر اپنی چھوٹی بہن کی ڈیڈ باڈی دیکھتی ہے، بہت ہی بری طریقے سے اس کی بہن کو مارا ہوتا ہے۔ سیم رونے لگتی ہے، اور تبھی اس سے سامنے ایک روح آ جاتی ہے، وہ روح سیم کو کہتی ہے کہ تمہارا اسٹور روم میں ہی تم مر گئی تھی، اور جیسے ہی تم باہر آئی تم بھی مر گئی ہو، تم بھی سول بن گئی ہو، اور تمہاری بہن اپنی
ماں کے ساتھ بالکل خوش ہے۔ کچھ دیر کے بعد پولیس آتی ہے اور ڈیڈ باڈیوں کو اٹھا کر لے جانے لگتی ہے۔ تبھی ہی اچانک سیم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کے آنکھوں بالکل ریڈ ہوتی ہے جس کے خون ہوتا ہے۔ دراصل میں بات یہ ہے کہ وہ روح اب ان کے باڈی میں چلی گئی تھی اور وہ اب سبھی لوگوں کو مار دے گی جو لوگ لڑکیوں کو جان سے مار دیتے ہیں اور اسے کڈنیپ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔